ایک بادشاہ کے ساتھ ایک سپاہی بہت کافی عرصے سے کام کرتا تھا، تو اس سپاہی کی کبھی پروموشن نہیں ہو رہی تھی۔ تو آس پاس کے سارے وزیر، سارے سپاہی اس سپاہی کا مذاق اڑاتے تھے کہ آپ بادشاہ کے ساتھ کافی ٹائم سے کام کر رہے ہو لیکن بادشاہ آپ کی پروموشن نہیں کر رہا۔ تو وہ سپاہی وہاں سے چپ چاپ کے چلا جاتا تھا۔ ایک دن اس سپاہی کو چھٹی مل گئی تو وہ کچھ دنوں کے لیے گھر جا رہا تھا، تو راستے میں جنگل میں اس پر رات ہو گئی۔ تو اس کو کسی ٹھکانے کی ضرورت تھی اور ساتھ میں اس کے ساتھ اس کا گھوڑا بھی تھا، جو دونوں کو بھوک بھی لگی تھی۔ تھوڑا سا آگے جا کے اس کو ایک بوڑھی عورت مل گئی۔ تو سپاہی نے اس بوڑھی عورت سے پوچھا کہ کیا یہاں پر مجھے رات کے لیے کوئی ٹھکانہ مل سکتا ہے؟ ساتھ میں مجھے اور میرے گھوڑے کو بھوک بھی لگی ہے۔ تو اس بوڑھی عورت نے سپاہی کو کہا کہ آ جاؤ، سامنے میرا گھر ہے، میں آپ کے لیے کھانے کا بندوبست کرتی ہوں، آپ اس گھوڑے کو باہر اس درخت کے ساتھ باندھ لے۔ تو سپاہی نے اس گھوڑے کو درخت کے ساتھ باندھ لیا، وہ اندر چلا گیا، وہاں سے اس نے گھوڑے کے لیے کچھ راشن لیا گیا۔ تو جیسے ہی سپاہی نے اندر جا کے کھانا کھا لیا اور وہ سونے لگا، جیسے ہی سونے لگا تو سپاہی نے اس بوڑھی عورت سے پوچھا کہ کیا یہاں پر کسی شیر کا خطرہ تو نہیں ہے؟ تو اس بوڑھی عورت نے اس سپاہی کو کہا کہ یہاں پر کسی شیر کا خطرہ تو نہیں ہے، لیکن ہاں ایک ایسی بلا ہے جو شیر سے بھی بدتر ہے۔ تو دونوں آپس میں یہ باتیں کر رہے تھے، باہر ایک شیر کھڑا ہو کے یہ باتیں سن رہا تھا کہ ہاں اس طرح کون سی بلا ہے جو مجھ سے بھی بڑی ہے، جو مجھے بھی کھائی جا سکتی ہے۔ وہ تھوڑا سا ڈر کے وہاں سے چلا گیا۔ تو بہت رات کو بہت تیز طوفان آ گیا، تو وہ سپاہی اٹھ کے باہر گھوڑے کو دیکھنے کے لیے باہر چلا گیا۔ جب اس نے دیکھا کہ گھوڑا وہاں پر ہے ہی نہیں تو اس کو بہت غصہ آ گیا۔ اس نے لاٹھی اٹھا کے جنگل کی طرف چلا گیا اور اس گھوڑے کو ڈھونڈنے لگ گیا۔ ابھی وہاں پر اندھیرا بھی ہے، تو وہ سپاہی گھوڑے کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس کے ہاتھ میں وہی شیر لگ گیا جو گھر کے باہر کھڑا ہو کے وہ باتیں سن رہا تھا۔ تو سپاہی کو پتا نہیں تھا کہ یہ تو وہ شیر ہے، میرا گھوڑا نہیں ہے، کیونکہ اندھیرا تھا۔ تو سپاہی نے لاٹھی اٹھا کے اس شیر کو مارنے لگا، تو شیر اس لیے چپ چاپ ہو گیا کہ کہیں یہ وہ بلا تو نہیں ہے جس کے بارے میں وہ بوڑھی عورت بات کر رہی تھی۔ پورے راستے میں شیر نے بہت مار کھایا، لیکن صرف اس ڈر سے کچھ نہیں کہا کہ اگر ابھی میں کچھ کہوں تو یہ مجھے جان سے نہ مار دے۔ تو سپاہی نے شیر کو لے کے آ کے اسی گھوڑے کی جگہ پر اس کو باندھ لیا۔ اب جیسے ہی صبح ہو گئی تو اس گھر کے باہر بہت ہی بڑا ہجوم کھڑا ہے، بہت زیادہ لوگ کھڑے ہیں کہ آخر شیر کو کس نے درخت کے ساتھ باندھ لیا ہے۔ تو جیسے ہی وہ سپاہی گھر سے باہر نکلا تو اس نے دیکھ کے حیران ہو گئے کہ میں نے یہ کیا کیا ہے، میں نے گھوڑے کے بجائے شیر کو باندھ لیا ہے۔ تو یہ بات وہاں پر بادشاہ تک پہنچ گئی جس کے ساتھ یہ سپاہی کام کرتا تھا۔ بادشاہ آ گیا تو بادشاہ دیکھ کے حیران ہو گیا کہ یہ تو وہی میرا سپاہی ہے جو کئی سالوں سے میرے ساتھ کام کر رہا ہے، اس نے شیر کو درخت کے ساتھ باندھ لیا ہے۔ تو بادشاہ اس سپاہی سے بہت زیادہ خوش ہو گئے اور اس کو بڑے بڑے انعام دینے لگا، وزارت بھی اس کو دے دی اور بھی کافی انعامیں اس کو دے دی۔ وہاں پر اور وزیر اور سپاہی کھڑے ہو کے اس کا سر جھک گیا جو اس سپاہی کا مذاق اڑاتے تھے۔ اسی طرح اگر آپ بھی زندگی میں محنت کرتے ہیں اور آپ کو آپ کے محنت کا وہ صلہ نہیں ملتا تو آپ کبھی بھی مایوس نہ ہو، کیونکہ اوپر والا، اگر آپ مسلمان ہیں یا پھر آپ ہندو ہیں یا پھر آپ عیسائی ہے یا پھر اس کے علاوہ آپ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، اوپر والا ہر انسان کو اس کی محنت کا وہ صلہ ضرور دیتا ہے۔ اگر پھر بھی آپ محنت کر کے مایوس ہوتے ہو تو ایک دفعہ اس سپاہی کو یاد کیا کرو، آپ کی ساری مایوسی ختم ہو جائے گی۔ تھینک یو۔